बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक बयान दिया। उस बयान से ये तासर मिलता है कि जनरल आसिम मुनीर साहब पीटीआई को कादियानियों से बड़ा फितना समझते हैं। वाज़े अल्फाज में उसका इशारा नजर आ रहा था, उसके ऊपर बात करेंगे। कल हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब ने जो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के 14 अगस्त के हवाले से एक प्रोग्राम था, उससे खिताब करके बहुत सारी गलतफहमी दूर कर दी। तहरीक लबैक के कारकुनों के अंदर जो थोड़ा शक और शबूक थे, या जो तहरीक लबैक के मुखालफिन जिस खुशफहमी का शिकार थे, वो साद रिजवी साहब ने बिल्कुल वाज़े तौर पर दूर कर दी। साद रिजवी साहब ने आर्मी चीफ को एक ठपकी लगाई। जैसा कि कोई खिलाड़ी गेम कर रहा हो ना, तो वो हार भी रहा हो ना, तो उसके जो सपोर्टर होते हैं ना, वो पीछे जाके ठपकी लगाते हैं कि शाबाश भाई जल्दी, माशाल्लाह जीतेगा तू। हालांकि उसकी जो हार वाज़े भी नजर आ रही हो, तब भी वो जो उनके सपोर्टर होते हैं ना, वो ठपकी लगाते हैं, उनका हौसला बढ़ाते हैं। तो साद रिजवी साहब ने भी आर्मी चीफ को एक ठपकी लगा दी। साद रिजवी साहब ने पीटीआई को भी दावत दे दी। जो कुछ दिनों से बातें चल रही थी कि भाई क्या पीटीआई और तहरीक लबैक इत्तेहाद हो सकता है, तो एक सवाल के जवाब में साद रिजवी साहब ने पीटीआई को भी दावत दे दी। किन अल्फाज में दी, वो भी आप लोगों के सामने रखना है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करना है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की। कुछ दिन पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक बयान में कहा था कि भाई जो आइन और कानून या जो शरीयत को नहीं मानता है, हम उससे यानी कि पाकिस्तानी भी नहीं समझते। इन्हीं अल्फाज के ऊपर हाफिज साद रिजवी साहब ने आर्मी चीफ को थपकी लगाई कि आर्मी चीफ, आपने ठीक कहा है। आपने बड़े बड़े उलमा कराम को अपने पास बिठा के उनके सामने ये वाज़े किया है कि जो शरीयत और कानून और आइन को नहीं मानता है, हम उनको पाकिस्तानी भी नहीं मानते। यानी कि वाज़े जो इशारा था जनरल आसिम मुनीर का, किस तरफ इशारा था, लेकिन पाकिस्तान का बच्चा बच्चा समझ रहा था कि ये कादियानियों की तरफ है, कि पाकिस्तान में वहद कादियानी फिरका ऐसा है कि जो अल-एलानिया पाकिस्तान के कानून को नहीं मानता है, शरीयत को नहीं मानता है। तो ये कुछ दिन पहले जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक बयान दिया था। उसने ये कहा था कि जो शरीयत और आइन को नहीं मानता है, मैं उसे पाकिस्तानी भी नहीं मानता हूँ। लेकिन कल जो जनरल आसिम मुनीर साहब ने बयान दिया है, वो तो इंतहाई खतरनाक बयान था और वाज़े इशारा था पीटीआई की तरफ। उसने कुरान पाक की एक आयत का हवाला देते हुए उसका तर्जमा सामने रखा है कि जो जमीन में फसाद फैलाते हैं, जिसका मफहूम है अल्लाह माफ करे, जो जमीन में फसाद फैलाते हैं तो उनको कत्ल कर दो, या उनके हाथ काट दो, या मुल्क बदर कर दो। अब ये जो इशारा था वो जनरल आसिम मुनीर का वाज़े तौर पर पीटीआई की तरफ था। यानी कि पहला जो इशारा था वो कादियानियों की तरह था कि उनको मैं पाकिस्तानी भी नहीं मानता हूँ। और जो ये फितना है, इस फितने के बारे में जो कुरान पाक का उसने हवाला दिया, तो यकीनन वो कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है, लेकिन कुरान पाक की आयत का हवाला देने का मतलब ही यही था कि ये फितना है, और इन फितने के बारे में अल्लाह की ज़ात ने क्या फरमाया है कि इनको कत्ल कर दो, इनके हाथ कर दो, या मुल्क बदर कर दो। अब अंदाज़ा लगाओ कि पीटीआई की जो इमेज है, पीटीआई के जो इस टाइम वो कहाँ पहुँच चुकी है। पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को के बारे में क्या सोचती है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन के साद रिजवी साहब कल जो ख़त्म नबूवत, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत रैली जो यानी कि 14 अगस्त के हवाले से थी पंजाब असम्बली के सामने दाता दरबार से, तो बहुत बड़ी रैली थी, बहुत बड़ी बातें की हाफिज साद रिजवी साहब ने। इससे पहले जब पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने फतवा जारी किया था कि जो काजी फैजीसा है उसको जो कत्ल करेगा उसके लिए 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, उसके बाद वो खामोश हो गए। साद रिजवी साहब का कुछ दिनों से बयान नहीं आया। ट्विटर के ऊपर ये भी खबरें चलना शुरू हो गई कि कुछ लोग मुतालबा कर रहे थे, जो न्यूट्रल लोग थे, कि हाफिज साद रिजवी साहब को या तहरीक लबैक को पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब से अलग कर लेना चाहिए। साद रिजवी साहब भी खामोश था, मरकज़ भी खामोश था। जो सोशल मीडिया है तहरीक लबैक की, वो तो अपना महाज पे डटे हुए थे। तो कल हाफिज साद रिजवी साहब ने वाज़े कर दिया है
کہ جو ظہیر الحسن شاہ صاحب نے بات کی ہے وہ تو بہت چھوٹی بات ہے. پھر اس نے کسی ایک جج کا حوالہ دیا کہ اس کی جو ججمنٹ ہے وہ تو کہتا ہے کہ جو آئین سے غداری کرتا ہے تو اس کو تو 3 بار چوک پہ لٹکانا چاہیے. وہ مشرف کے حوالے سے جو فیصلہ تھا. تو اس سے سعد رضوی صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ جو پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کا موقف ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک تو اس نے یہ واضح کیا. دوسرے نمبر پہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کے بیان کی وجہ سے تحریک لبیک تھوڑا ڈیفنس موڈ میں آ گئی ہے, یعنی کہ تھوڑا احتیاط کر رہی ہے کہ ہم کوئی ایسا کھول کے نہ آئیں. لیکن کل سعد رضوی صاحب نے اعلانیہ واضح کر دیا کہ اب ہمارا جو مطالبہ ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ تک نہیں رکے گا. اس نے شہباز شریف کو ایک نام بھی دیا ہے, ٹاکی پوش. بس جو سعد رضوی صاحب کے منہ میں آ گیا, میں تو گوگل کرتا رہا, مجھے تو ٹاکی پوش کا مطلب بھی نظر نہیں آیا. لیکن جو اس کا عام اصطلاحی میں نے یہی کہتے ہیں کہ جو آدمی پانی مار کے یعنی ٹاکی مار کے وزیر اعظم بنائے, برکب یہ بھی ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے. تو اس نے واضح وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی موقع دیا کہ کہا ہے کہ آپ جنرل فیض حمید کے خلاف کچھ کریں نہیں تو آپ کی کرسی بھی نہیں رہے گی. بنگلہ دیش کا بھی مثال دے دیے حافظ سعد رضوی صاحب نے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوا کہ تحریک لبیک جو پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کا بیان ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے, اور کوئی ان کے اندر ڈر اور خوف یا کوئی کمپرومائز یا ڈیفنس موڈ میں نہیں ہے, بلکہ وہ تو یعنی کہ فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے موڈ میں ہیں. وارننگ دے دی ہے. تیسرے نمبر پہ ناظرین کے حافظ سعد رضوی صاحب نے پی ٹی آئی کو اس کے اوپر سوال اور جواب کی گئے. ایک سوال تو اس کے شفیق امینی صاحب کے متعلق بھی ہوا. کل جو میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ حامد میر کے اگر الزامات سچ بھی ہوں تو میرے حساب سے جو ڈاکٹر شفیق امینی صاحب ہے وہ قصوروار نہیں ہوتے. اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے سعد رضوی صاحب کا جو بڑے کانفیڈنٹ سے بڑے یعنی کہ دبانگ اس نے کہا ہے کہ بھائی حامد میر کو ثابت کرنا پڑے گا. اگر حامد میر ثابت کر دیتا ہے تو ہم شفیق امینی کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, نہیں تو حامد میر کو معافی مانگنی پڑے گی. اس سے یہ بات واضح ہے کہ سعد رضوی صاحب جو سٹیٹمنٹ حامد میر کی آ چکی ہے اس سٹیٹمنٹ کو نظر رکھتے ہوئے بڑا یقین ہے سعد رضوی صاحب کو کہ شفیق امینی صاحب قصوروار نہیں ہے کہ اتنا بڑا میڈیا کے سامنے اعلان کرنا کہ ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے یا حامد میر کو معافی مانگنی پڑے گی. ایک تو اس نے یہ سوال کا جواب دیا, اور دوسرا اس نے بڑا زبردست جواب دیا. اس کے اوپر سوال کیا گیا کہ اس ٹائم آپ کا جو مطالبہ ہے وہ قاضی فیض عیسیٰ کے استعفے کے اوپر ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے یا استعفے سے لیا جائے. تو پی ٹی آئی کا بھی یہی مطالبہ ہے. پی ٹی آئی والے بھی یہی کہتے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ کو ہٹاؤ. تو کیا پی ٹی آئی اور آپ مل کے اگر یہ مطالبہ رکھتے تو آج عوام زیادہ ہوتی تو زیادہ فائدہ نہیں تھا؟ تو سعد رضوی صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا. وہ کہتا ہے کہ ہم جس چیز کو سامنے رکھ کے قاضی فیض عیسیٰ سے مطالبہ کر رہے ہیں, اگر اس موقف کے اوپر تحریک لبیک ہمارے تحریک انصاف ہمارے ساتھ آتی ہے تو ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کے یہ مطالبہ کرو کہ آپ نے قادیانیوں کے حق میں جو فیصلہ دیا ہے, لہٰذا آپ کو اس عہدے پہ نہیں رہنا چاہیے, آپ کو اس سے استعفا کرنا چاہیے. تو ہم پی ٹی آئی والوں کو دعوت دیتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی والے ایسا نہیں کریں گے. پی ٹی آئی والوں کا جو اصل مقصد ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ ہم کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہٹایا جائے. اب اگر وہ تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو مقصد تو دونوں کا وہی ہوگا, قاضی فیض عیسیٰ کو ہٹانا. لیکن میں نے جو ہم شروع سے کہتے ہیں کہ چاہے وہ پی ٹی آئی ہے, چاہے وہ نون لیگ ہے, چاہے وہ پی پی آئی, جب مسئلہ آئے گا ختم نبوت, ناموس رسالت, اسلام دشمن پالیسی کے اوپر, تو یہ اپنے سب اختلافات ختم کر دیں گے اور یہ ساتھ اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے کہ بھائی اسلام مخالف پالیسی کے ساتھ ہم اکٹھے ہیں, جس نے جو کچھ کرنا ہے کر لو. یعنی کہ یہ اپنے قاضی فیض عیسیٰ کے اوپر جو ان کو غصہ ہے وہ اس غصہ بھی بھولنا چاہتے ہیں, لیکن وہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کو بنیاد بنا کر
وہ قاضی سزا کے خلاف میدان میں نہیں آنا چاہتے، کیونکہ ان کا پیچھے جو ان کے ہینڈلر ہیں یا جو ان کو لے کے آئے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی کچھ ڈیلیں ہیں، کچھ معاہدے ہیں کہ بھئی آپ نے حکومت میں آئے تو آپ نے کیا کچھ کرنا ہے، تو وہ لہٰذا کسی صورت میں تحریک لبیک کے ساتھ اس ایجنڈے اس پوائنٹ کے اوپر نہیں آئیں گے کہ بھئی ہم بھی قاضی فیض عیسیٰ کی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو استعفیٰ دینا چاہیے کیونکہ اس نے قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دیا ہے، تو وہ نہیں آئیں گے، کسی صورت میں نہیں آئیں گے۔ اس لیے سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ بھئی اگر وہ ہمارے ایجنڈے کے اوپر آتے ہیں تو آ جائیں، ہم ان کو دعوت دیتے ہیں، کوئی بھی ہے، پی ٹی آئی کو چھوڑو، کوئی بھی ہے، مسلمان جو بھی ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ تو لہٰذا ناظرین جو اصل کل جو پورا تحریک لبیک کا 14 اگست حوالے سے پروگرام تھا، تو یقیناً اس پروگرام کو اگر پورا خلاصہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، پورا یعنی کہ جتنی تقاریر تھی، جتنے اور رہنماؤں کی تقریریں تھیں، سعد رضوی صاحب کی باڈی لینگویج تھی، اس کے جو مطالبات تھے یا اس نے جو سوالوں کے جواب دیے، اگر اس کا پورا رزلٹ، پورا ایک خلاصہ نکال کے آپ کے سامنے رکھوں تو اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ تیر جو ہے نا وہ کمان سے اب نکل چکا ہے۔ تحریک لبیک اب آگے بہت تیزی سے جائے گی۔ اب یہ سوچنے سمجھنے یا کمپرومائز یا ڈیل یا کچھ وقت دینا یا کسی مصلحت کی وجہ سے تھوڑا دیر کر جانا نہ، اس سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ تحریک لبیک اب اگریسو موڈ میں آ چکی ہے۔ اب انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم نے اب آگے ہی جانا ہے، چاہے جو رستہ بھی ہم کو اچھا لگا، جس رستے پہ بھی ہم کو چلنا پڑا، جانا اب ہم نے آگے سے ہے، اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ برکب دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ